بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایم ایس ڈے اور میرے ساتھ موجود ہے رضا عسکری صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر شہزاد بھائی، کرم مالک کا۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا عمران خان صاحب کے بارے میں، ان کا ذائچہ کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ ان کے ذائچے کو کس طرح پروٹیکٹ کرتے ہیں؟ عمران خان کے ذائچے کے مطابق جی کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کب رہا ہوں گے؟ جی کب رہا ہوگے ان کے ذائچے میں، اور کس طرح کی کیا چیزیں ہیں؟ کیا واقعی وہ طاقتور ہیں یا جیل میں بھی مزید لمبے عرصے کے لیے وہ رہیں گے؟ کس طرح دیکھتے ہیں ستاروں کی پوزیشن کیا ہے؟ اصل میں دیکھیں، عمران خان کے ذائچے کے متعلق اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیٹو کی وجہ سے ان کے پرابلمز جو ہیں وہ زیادہ رہے ہیں، اور کیٹو لبرا میں جب جب آتا ہے وہ تنہائی اور قید، اور اس کو بلکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیلف آئسولیشن کی طرف بھی لے کے جاتا ہے۔ اگر چلیں یہاں تو معاملات جو ہیں وہ ایک گورنمنٹ اور مخالف بیانیہ بنا ہوا ہے، لیکن اگر ہم ریئلٹی کی طرف بھی جاتے ہیں تو ایک عام کامن پرسن کے لیے بھی کیٹو سیلف آئسولیشن کی طرف چلا جاتا ہے، مانا خود ساختہ نظر بندی۔ تو عمران خان کی قید کے حوالے سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے مسئلے میں عمران خان صاحب کو کچھ نہیں ہونے والا، اور کیتو نے نومبر میں لبرا سے آؤٹ ہو جانا ہے، اور لبرا سے یہ جیسے آؤٹ ہوگا تو ان کی جو آئسولیشن ہے، جو ان کی قید ہے، یہ اس کی چانسز رہائی میں بدل جائیں گے۔ اور آئی تھنک سو، کیونکہ ابھی دیکھیں جو گرہن ہوا ہے وہ گرہن بھی اگر ہم ایز پر ویسٹرن پوائنٹ آف ویو دیکھتے ہیں تو وہ لبرا میں ہوا ہے، اور اگر ہم ایز پر ویدک دیکھتے ہیں انڈین پوائنٹ آف ویو سے تو وہ ان کے 12ویں گھر میں ہوا ہے۔ اور اب مزید 29 تاریخ کا جو قمری گرہن ہے وہ بھی عمران خان کے ذائچے میں کوئی بہت زیادہ اچھے مقام پہ نہیں لگ رہا، کیونکہ یہ جا کر کے گرہن جو بنے گا یہ بالکل ایز اٹ از ان کے جا کے چھٹے گھر کے اندر بنے گا۔ تو ایک فائدہ جو عمران خان کو اس گرہن سے ہونے والا ہے، اس گرہن کے اثرات اگلے 15 دن میں آئیں گے، مینز 29 اکتوبر سے اگلے 15 دن۔ تو 29 اکتوبر کے اگلے 15 دن بہت اہم ہے، اور چھٹا گھر چونکہ کمپیٹیٹرز کا اور مخالفین کا ہوتا ہے تو ان کے مخالفین کو وہاں اچھا خاصا نقصان پہنچنے والا ہے، اور کسی بھی صورت میں اب اس میں 2-3 باتیں کمپرومائز لیول پہ بھی چلی جاتی ہیں یا قانونی طور پہ بھی چلی جاتی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو پرماننٹ سزا ہوتی نظر نہیں آتی، اور بہرحال انہیں نومبر میں اللہ نے چاہا تو رہائی کے چانسز ان کے ذائچے میں ہیں۔ سر آپ نے کہا کہ نومبر میں ان کے رہائی کے چانسز ہیں، اور چاند گرہن کا بھی اثرات ان کے ذائچے پہ ہوں گے، تو سر تھوڑا سا میں جاننا یہ چاہوں گا، کیا واقعی ان کا ذائچہ طاقتور ذائچوں میں سے ایک ذائچہ ہے کہ جو اتنا طاقتور ہے جس طرح باقی نجومی کہتے ہیں کہ ان کا ذائچہ بہت طاقتور ہے؟ کیا وہ واقعی طاقتور ذائچہ ہے؟ دیکھیں شہزاد بھائی، ذائچہ نو ڈاؤٹ ان کا ذائچہ طاقتور ہے، اور ان کے ذائچے میں اتنی مضبوطی تھی کہ انہیں کھیل کے میدان سے پارلیمنٹ تک لے آئی، اور پارلیمنٹ کے میدان سے سیاست میں لائی، اور سیاست سے اب عمران خان کی اگر ہم جنرل پبلک لیول پہ بات کرتے ہیں تو آئی تھنک سو کہ 70% سے زیادہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے، اسپیشلی 2 صوبے جو پنجاب ہے اور سرحد ہے، یہاں تو عمران خان 80% تک کلین سویپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور رہی بات سندھ کی، جہاں تک ہم بات کریں تو سندھ میں بھی عمران خان کے اگر ہم ان کے امیج کے حوالے سے بات کریں، ان کے جو ہے پولیٹیکل امیج کی ہم بات کرتے ہیں
تو بیسیکلی میں بذات خود چونکہ نواب شاہ میں رہتا ہوں، آصف زرداری صاحب کا اپنا شہر ہے، تو ہم جس وقت مارکیٹ میں نکلتے ہیں یا لوگوں سے ہماری ایک رائے یا دوست احباب میں گفتگو ہوتی ہے، تو بنیادی طور پہ پاکستان کی عوام اس گزشتہ 30-35 سال میں جو چوہے بلی کا کھیل کھیلا جاتا رہا ہے دو بڑی پارٹیوں کے درمیان میں، اس سے اکتائی ہوئی ہے۔ ایک بہت بڑا کریڈٹ میں ذاتی طور پر عمران خان کو مینجمنٹ کے حوالے سے یہ دوں گا کہ عمران خان صاحب کو کورونا کے 2 سال ایسے ملے ہیں کہ ان 2 سالوں میں اچھی جو کنٹریز تھیں، جو اچھے ممالک تھے، ان کی معیشت کا بھی بھٹا بیٹھ گیا، اور باوجود کورونا کے اس کرائسس کے اگر پاکستان کو سنبھالا ہے، اور پاکستان کے فارن ریزروز کے حوالے سے پاکستان میں کورونا کی اس وبا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں مینجمنٹ اور گورنمنٹ لیول پہ مینجمنٹ، تو یہ جو مائکرو لاک ڈاؤن کا جو ایک نظریہ پیش کیا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے پیش کیا گیا تھا، بیسیکلی ورلڈ لیول پہ اسے یو این او نے بھی سراہا اور بعد میں اسے ورلڈ لیول پہ امپلیمنٹ بھی کیا گیا، اور اٹلی اور سب سے زیادہ جو یورپ میں اور امریکہ میں کیجولیٹیز ہوئی تھیں، ان لوگوں نے بھی ان متاثرہ علاقوں کو بند کرنا شروع کیا، جس طرح سے عمران خان نے یہاں پر معیشت بھی چلائی اور کورونا سے مقابلہ بھی کیا۔ تو نو ڈاؤٹ ان کے اندر ایک اچھی مضبوط اسپرٹ ہے، ایک بہترین اپنے ان کے اندر مضبوط کردار کے حامل شخص ہیں، اور نہ صرف پاکستان لیول پہ بلکہ پاکستان سے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ جاتے ہیں تو عمران خان کسی تعارف کا محتاج تو نہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ذائچہ بہت مضبوط ہے، اور اگر ہم ذائچے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ہاں میں آپ کی وہ پچھلے دنوں ویڈیو سن رہا تھا بھردواج صاحب کی بھی، جو لاسٹ آپ نے ویڈیو کی، تو انہوں نے ایک بات بہت اچھی کہی کہ جو ان کا مرکری ہے وہ بیسیکلی اچھا نہیں ہے، اور مرکری کی وجہ سے یہ ایک تو ان کے اطراف میں ایک مخصوص طبقہ رہا ہے جس نے اپنے مفادات، سیاسی مفادات بھی حاصل کیے اور اپنے دیگر مفادات بھی حاصل کیے ہیں، اور ان کی سوجھ بوجھ یا ایک پولیٹیکل سینس جو ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے جس لیول پہ ایک پولیٹیشین کو ہونا چاہیے۔ اگر میں بات کرتا ہوں یہاں پر زرداری صاحب کے مقابلے پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب اس وقت ہماری پاکستان پالیٹکس میں ایک بڑی اچھی سوجھ بوجھ کے مالک ہیں، پولیٹیکل مائنڈ کے مالک ہیں، اور باقی رہا مسئلہ اگر آپ پنجاب لیول پہ شریف فیملی کی یا شریف خاندان کی بات کرتے ہیں، تو یہ خاندان تو خیر ہمیشہ سے رہا ہے سہاروں میں، بیساکھیوں میں، ان کی انٹری بھی ضیاء صاحب کی بیساکھیوں پہ ہوئی، اس کے بعد مزید اگر ہم 85 کے بعد سے شریف فیملی کا پورا اس 38 سالہ کیریئر کو دیکھتے ہیں، تو کم و بیش ان 38 سالوں میں شریف فیملی ہمیشہ آپ کو سہاروں کے اوپر آئی ہے، اور یا اسے لایا گیا ہے۔ پبلک امیج کی اگر بات کریں تو ٹھیک ہے، شریف فیملی کا 92، 96 اور 98 والی گورنمنٹ میں اچھا ایک امیج رہا، بٹ مینجمنٹ کی میں پھر وہی بات کروں گا کہ ہمارے یہاں پولیٹیکل مینجمنٹ اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کی ہونی چاہیے۔ تو ان کے مرکری کا کوئی نہ کوئی حل ان کو کرنا چاہیے، عمران صاحب کو کرنا چاہیے، کچھ بھی کریں کسی بھی لیول پہ کریں، لیکن مرکری کا ان کا بیٹرمنٹ کے لیے، یا بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کے جو لورز ہیں، جو عمران خان کے لورز ہیں، وہ عمران خان کے لیے کوئی صدقات اس طرح کے دیں جس سے ان کے مرکری کو امپروومنٹ ملے، لائک ایس کوئی بھی گرین چیزوں کا صدقہ دیا جا سکتا ہے، مونگ کی دال کا صدقہ دیا جا سکتا ہے، اور کچھ ہر ایک چیزوں کا صدقہ دیا جا سکتا ہے، جو ان کے عمران خان کے نام سے صدقات وغیرہ دے دیے جائیں تو بہت امپروومنٹ آتی ہے، مرکری کو امپروو کرنے میں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔
سر اگر تھوڑی سی بات پاکستان کے ذائچے کی کر لے تو جی پاکستان کے ذائچے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اگلے 2-3 ماہ میں کوئی الیکشن کب تک ہوں گے؟ پاکستان کے ذائچے کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ سر، اگر شہزاد بھائی پاکستان کے ذائچے کو دیکھیں تو میں یہاں، ہو سکتا ہے مجھے اپنی بات واضح کرنے میں 1 منٹ زیادہ لگ جائے، لیکن میں کلیئر کر دوں گا۔ اگر ہم چلے جاتے ہیں انڈیا پاکستان کے 1947 سے پہلے کے لیول پہ، تو اس وقت یہ جتنا علاقہ اس وقت پاکستان ہے یہ بھی انڈیا ہی تھا، لیکن جب 15 اگست 1947 میں یہ پارٹیشن ہوئی ہے اور اس پارٹیشن کے بعد پاکستان انڈیپینڈنٹ ہو گیا اور پاکستان نے اپنی جو یوم آزادی ہے وہ 15 اگست 1947 میں رکھی، اور انڈیا نے اسی تاریخ کو ایک الگ جو ہے ہندوستان کے نام سے جنم لیا، اور انہوں نے اپنی ایک جو تاریخ ہے، اب ہندوستان کی تاریخ تو بہت پرانی ہے، اگر ہم کھنگالنا شروع ہوں گے تو شاید ہمیں نہ مل سکے کہ ہندوستان کب وجود میں آیا، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہند اور سندھ یہ دو حضرت نوح کی بیٹیاں یا جو ان کی اولادیں تھیں جن کے نام پہ یہ، اب حضرت نوح کو بھی آج سے گئے ہوئے ہزاروں سال گزر چکے ہیں۔ تو وہاں کہنے کا آسٹرولوجیکل ایونٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ آسٹرولوجیکل ایونٹ ہوا، اور ایونٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں ممالک نے 15 اگست 1947 میں ایک باؤنڈری کریٹ کر دی، ایک حد بندی بن گئی، جہاں پاکستان ایک طرف ہو گیا، انڈیا ایک طرف۔ اب انڈیا کے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن پاکستان کے ساتھ یہ ایک المیہ ہوا کہ 26 دسمبر 1971 کو ہم سے بنگلہ دیش الگ ہو گیا، اور بنگلہ دیش کی علیحدگی کے ذائچے کو پاکستان کی تاریخ میں ایک اہمیت کا حامل سمجھا جانا چاہیے۔ صرف 26 اگست کے حوالے سے میں بات نہیں کروں گا، اور سوری 14 اگست کے یا 15 اگست کے حوالے سے میں بات نہیں کروں گا، میں یہاں یہ بھی دیکھوں گا کہ بھائی دسمبر کا ذائچہ کیا کہتا ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ دسمبر کے بعد سے جس طریقے سے پاکستان کے ذائچے کے اندر خرابیاں آئی ہیں اور پاکستان کے مالی اور معاشی حالات خراب ہوئے ہیں، میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے ان چیزوں سے بچ سکا۔ تو اب جو پاکستان کے ذائچے کی کنڈیشن ہے ایریز کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ایریز کی کنڈیشن کو بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، ہماری مالی حالت اچھی نہیں ہے، ہماری مزید جو اگر کنڈیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم تو اپنے پڑوسی ممالک کی بنسبت بہت پیچھے ہیں۔ وہ کہاں ان کے ریزروز جو ہے وہ اس وقت 500 پلس ہے، $500 بلین پلس ہیں، اور کہاں ہم 1 بلین کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ بیسیکلی اگر ہم پاکستان کے ذائچے پہ نظر رکھتے ہیں تو 15 اگست کے ذائچے میں ایک تو مریخ کا تیسرے گھر میں موجود ہونا یہ بڑا عجیب و غریب ہے، اور تیسرے گھر سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مریخ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کو اور جتنے سول ادارے ہیں، جتنے ایسے ادارے ہیں جو نظام پاکستان چلا رہے ہیں ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں وہی کچھ ہوا ہے جو مریخ کے چاہنے والے یا مریخ سے منسوب لوگوں نے چاہا ہے۔ ماضی میں بھی یہی کچھ ہوا، اب بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، اور آنے والے وقتوں میں بھی تا وقت کی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، کوئی پرابلم سولوشن نظر نہیں آتا۔ لیکن دو بہت اچھی باتیں میں آپ کو وضاحت سے بتاتا چلوں کہ پلوٹو جو ہے وہ آلریڈی اس وقت کیپریکون سے ایک مرتبہ ایکویریس میں انٹر ہو چکا ہے، اور ریٹروگریڈ پوزیشن میں وہ واپس کیپریکون میں آ گیا ہے، جہاں سے اس کا دوبارہ انٹری دسمبر کے لاسٹ میں یا فرسٹ ویک آف جنوری میں ہو جاتی ہے۔ یاد رکھ لیں کہ پلوٹو اور یورنس کا جو سائیکل ہے وہ 2024 کے آخر سے ایکٹیو ہوگا، اور 2025 میں آپ پاکستان کے اندر ایک باقاعدہ انقلابی صورتحال دیکھیں گے۔ یہ میں یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ پلوٹو جب لاسٹ ٹائم ماضی میں آج سے
اگر ہم 200 سال 250 سال پیچھے چلے جاتے ہیں، کیونکہ پلوٹو جو ہے وہ 284 سال کے قریب 12 گھروں میں گزارتا ہے، تو 284 سال پہلے اگر چلے جائیں تو فرانس کی جو ریولوشن ہوئی تھی، فرانس کی جو انقلابی تحریکیں چلی تھی، وہ پلوٹو کے اسی طریقے سے آنے سے چلی تھی، طلوع ایکویریس میں داخل ہونے سے چلی تھی، اور اس کے بعد سے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 1700 کچھ کا ہی دور تھا جب ہمارے یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان میں داخل ہوئی، اور داخل ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے 100 سالوں کے اندر اندر مغلیہ حکومت کو بھی ختم کر دیا اور اپنے تخت و تاج کو وسیع کر دیا. تو وہاں ان فیور دی ہندوستان کو اور فیور دے دی برطانیہ کو، اور برطانیہ نے اس میں آپ یہ اندازہ کر لیجئے کہ پلوٹو نے اتنا سپورٹو رہا ہے برطانیہ کے ذائچے میں اور یورنس، کہ ان کی حکومت تقریباً 3 بر اعظموں تک پھیلی ہوئی تھی، اور کہا یہ جاتا تھا کہ تاج برطانیہ میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا. یہ الفاظ آپ کو بھی سننے کو کہیں نہ کہیں ملے ہوں گے. بہرحال پاکستان کے لیے 2024 کے لاسٹ سے 2025 کا جو دور ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. سیاسی لیول پہ ہماری جو پاپولیشن ہے، اصل المیہ جو ہے وہ ہماری پاپولیشن کا ہے کہ ہماری بہت ساری پاپولیشن کئی صوبوں کی ایسی ہے، اسپیشلی سندھ اور بلوچستان، کہ یہ ان کو بیسکلی پولیٹیکل سینس نہیں ہے کہ ہم کس شخص کو الیکٹ کر کے لے کے آ رہے ہیں الیکشن میں. پنجاب اور سرحد جو ہے وہ سندھ اور بلوچستان کی نسبت بہت زیادہ پولیٹیکل سینس کے حوالے سے آگے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سندھ اور بلوچستان کی نسبت آپ 8 to 10 ٹائم آگے ہے. تو اب یہ آئے گی پلوٹو کی اور اس کی ریولیوشن، یہ ہماری عوام کو مزید پولیٹیکل مائنڈ بنائے گی اور انہیں ایک اچھے لیڈرز اور اچھے لوگوں کی طرف لے کے جائے گی. تاہم یہ یاد رکھ لیں کہ پاکستان کے اندر آپ نے دوسری بات کی ہے الیکشن کے حوالے سے، تو پاکستان کے اندر فی الحال کوئی الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے، ایٹ لیسٹ جنوری یا فروری میں جس وقت تھرڈ ڈیکلینیشن ہوگا سن کا کیپریکون کے اندر، تو پھر کیپریکون جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اس کا جائزہ لے گی، اور اگر ممکن ہوا تو جنوری یا فروری میں کوئی الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان ہوگا. ادروائز آسٹرولوجیکلی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایسے حالات الیکشن والے نظر نہیں آتے. سر اینڈ پہ پاکستانی عوام کے لیے کوئی میسج ہو تو ضرور دیجیے گا. باقی آپ کا بہت شکریہ. صرف پاکستانی عوام کے لیے کوئی میسج ہو تو. سر میں تو اپنی عوام سے سادہ سی بات ہے کہ اس طریقے سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ خدا را اچھے اور برے کی پہچان کرنا سیکھے، اور ایسے لوگوں کو آپ آگے لے کر آئیے جو میں نے آپ نے زندگی گزاری. میں ایٹ لیسٹ 52 سال کا ہو چکا ہوں اور میرے بچے ہیں. مجھے بچوں کا فیوچر دیکھنا ہے، ہر بندے کو اپنے بچوں کا فیوچر دیکھنا ہے. تو اپنے بچوں اور اپنی اولاد کے فیوچر کے لیے خدارا کسی اچھے لوگوں کو آگے لے کے آئیں اور روایتی پارٹیوں سے پیچھے نکلنے کی کوشش کریں، اور بلکہ ان کی جان چھوڑنے کی کوشش کریں. میرا ایک چھوٹا سا سمپل سا میسج اپنی پاکستانی عوام کے. سر بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم بھی آپ کو زحمت دیں گے. فی الحال سر مجھے اور رضا صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ.